برطانیہ سے آیا پاکستانی جس کا نام تصرف حسین ہے. یہ وہ پاکستانی ہے جو اس امید کے ساتھ پاکستان آیا کہ میں جا کر اپنی فیملی کو ملوں, اپنے گھر والوں کو سرپرائز دوں, اور جو جمع پونجی یہاں پر میں کما کر لے کے جا رہا ہوں اپنے گھر والوں کو جا کر دوں, اپنے ماں باپ کو دوں, اپنے بہن بھائیوں کو دوں, یا اپنے خاندان کے لوگوں کی سپورٹ کر سکوں. اس نوجوان کی فیملی, اس کی بیوی, اس کے بچے باہر ہی تھے لندن میں, اور اکیلا اپنی فیملی کو سرپرائز دینے یعنی کہ اپنے ماں باپ کو سرپرائز دینے پاکستان پہنچا. اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اس نوجوان کو لوٹا گیا. اس نوجوان کو لینے آیا کزن جو کہ گاڑی میں سوار تھا, اس گاڑی میں 6 سال کی بچی بھی تھی. 6 سال کی بچی کے سامنے ڈاکوؤں نے اس نوجوان کو گاڑی سے باہر نکالا اور اول تو لوٹ مار کرتے رہے. لوٹ مار کرنے کے بعد بھی ان کو جب چین نہ ملا, سکون نہ ملا, تو 6 سال کی بچی کے سامنے اس نوجوان کو گولیاں مار کر اس کی جان لے لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو باہر مقیم ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, وہ کس طرح پاکستان واپس آئے گا اور کس امید کے ساتھ آئے گا, کس طرح اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے گا کہ میں پاکستان جا تو رہا ہوں اور ہاں میں محفوظ بھی ہوں. یہ وہ پاکستانی ہے, اوورسیز پاکستانی, جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ملک چل رہا ہے, اس ملک کی اکانومی چل رہی ہے. اگر وہ پاکستانی باہر سے پیسے بھیجنا بند کر دیں تو یقیناً پاکستان کی اکانومی کا اتنا برا حال ہو جائے کہ جس کی مثال کہیں نہ ملے. 4.5 کروڑ پاکستانی جو اس وقت باہر مقیم ہے, یہ وہ پاکستانی ہے جو پاکستان میں ڈالر اور پاؤنڈز بیچتے ہیں. اگر یہ پاکستانی باہر سے پیمنٹ نہ بھیجیں, پیسہ نہ بھیجیں, تو کس طرح یہ ملک چل سکے. IMF کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اس ملک کو چلانے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اب ان پاکستانیوں نے آواز بلند کی. اس خاتون نے جو کہ ان کی بیوی تھی مسز تصرف حسین, وہ پاکستان آئیں اور ان کا تعلق کشمیر سے ہے. ان کی ایک ویڈیو میرے سامنے, وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچے یتیم ہو گئے, میں بیوہ ہو گئی, میرا شوہر تو اپنی فیملی کو ملنے آیا تھا, اس بیچارے کا کیا قصور تھا. 6 سال کی بچی کے سامنے اس کو گاڑی سے نکالا گیا, لوٹ مار کی گئی, قیمتی زیورات لیے گئے, قیمتی اشیاء لی گئی, ان سے پیسے لیے گئے, ڈالرز تھے ان کے پاس پاؤنڈز تھے, ایک بڑی جمع پونجی تھی جو وہ پاکستان لے کر آئے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنے ماں باپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور, اسلام آباد, اگر ان جیسے شہروں میں کوئی پاکستانی محفوظ نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ جو چھوٹے شہر ہیں, چھوٹے دیہات ہیں, گاؤں ہے, وہ کس طرح سیکیور ہوں گے. اس تمام واقعے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو لوپ ہول یہ ہے کہ آپ اگر انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہوں, آپ نے کبھی چیز نوٹ کی ہو, جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں جو یورپ ممالک سے آتے ہیں, ان کی فلائٹس جو لینڈنگ ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے. 2:30 سے 3 بجے کے درمیان جہاز لینڈ کرتا ہے, اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایئرپورٹ سے آپ باہر نکلیں, شہر کوئی بھی ہو, آپ کو سناٹا نظر آئے گا, خوف و ہراس ہوگا, بالکل ایک خاموشی سی ہوگی. یہ وہ ٹائمنگ ہوتی ہے جو چوروں کے لیے, ڈاکوؤں کے لیے کسی کو لوٹنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اپنی اس واردات میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر بات آ جائے پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کی, اسلام آباد بھی اگر محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کا کون سا شہر محفوظ ہے, پاکستان کا کون سا صوبہ محفوظ ہے, پاکستان کا کون سا دیہات محفوظ ہے, پاکستان کا کون سا گاؤں محفوظ ہے. اب جب ان کی مسز تصرف کا بیان سامنے آیا, اتنی آبدیدہ تھیں, پریشان تھیں, رو رہی تھیں کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا, میرے بچے یتیم ہو گئے, ہم تو اس ملک میں آتے نہیں تھے. وہ سرپرائز دینے اپنی فیملی کو آ گئے. اب سوچیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا کیا امیج کیا ہوگا. اب کیا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان آتے ہیں سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد, کیا پاکستان کا رخ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. ان کے دل میں خوف و ہراس پھیلے گا کہ جب ہم اسلام آباد ایئرپورٹ سے, لاہور ایئرپورٹ سے, کراچی ایئرپورٹ سے, پشاور ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو باہر ڈاکو ہمارے کھڑے ہوں گے جو ہماری زندگی کی جمع پونجی ہم سے 1 منٹ میں لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایسے واقعات ہوتے رہے تو آپ سوچیں کہ جو باہر کی ریمیٹنس اماؤنٹ ہے, اگر وہ آنا بند ہو گئی, اوورسیز پاکستانی پاکستان آنا بند ہو گئے, آنا چھوڑ دیا, تو کیا بنے گا اس ملک کا. اگر یہ ملک چل رہا ہے تو صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہا ہے, اور انتہائی افسوسناک یہ عمل تھا, اور اس میں پاکستان کی جگرسائی پوری دنیا میں ہوگی. وہ ایک برٹش تھا, لندن کا رہائشی تھا, اس کے پاس نیشنلٹی تھی, لیکن پھر بھی پاکستان سے محبت تھی. کوئی بھی پاکستانی باہر کسی بھی ملک میں چلا جائے, اس کا جینا مرنا پھر بھی پاکستان میں ہی ہوتا ہے. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اس کے دل میں پاکستان کی محبت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں رہتے ہوئے ہوتی ہے, بلکہ باہر جا کے محبت, احساس, جذبات, لگن سب کچھ بڑھ جاتا ہے. کیونکہ باہر بیٹھا اپنے پاکستانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں, ہمیں اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے. اگر ہمیں اللہ پاک نے ہمت دی ہے, موقع دیا ہے, ہم مدد کریں جتنا ہو سکے. لیکن اگر ایسے واقعات ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے تو کیا کوئی اوورسیز پاکستانی پاکستان کا رخ کرے گا؟ کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا؟ ہرگز نہیں. برطانیہ کے لیڈر آف پارلیمنٹ ٹونی نے کہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے,
ہمارے یہاں کے نیشنلٹی ہولڈر کو انصاف دیا جائے. وہاں کی جو ہماری پاکستان کی ایمبیسی ہے ان کو خط لکھا ہے کہ یہ ہمارا شہری تھا, آپ کا پہلے تھا لیکن اس نے ہمارے شہر میں قیام کیا ہوا تھا, اس کی فیملی یہاں پر مقیم ہے, اس کو انصاف دیا جائے, جلد از جلد ان لوگوں کو پکڑا جائے جنہوں نے اس نوجوان کے ساتھ واردات کی, اس کی زندگی داؤ میں لگی اور اس کے خاندان کو پریشان کیا. یہ ہوتا ہے ملک, یہ ہوتے ہیں لوگ. حالانکہ وہ ہے تو پاکستانی, چند عرصہ قبل اس نے وہاں پہ قیام کیا اور وہاں کے لوگ اٹھ کر یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں رہنے والوں کو انصاف دیا جائے اور ہر کسی بھی طریقے سے کچھ بھی ہو جائے اس کے جو اس کو مارنے والے ہیں, اس کی جان لینے والے ہیں, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. تو پھر یہ ملک کیوں نہ ترقی کرے. گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ ایسے واقعات کو روکا جائے, اس ملک کی بدنامی کو کم از کم روک لیں. ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جو لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ کبھی پاکستان واپس آنے کا سوچے ہی نہ. پچھلے سال 2023 میں 4.5 لاکھ پاکستانیوں نے اس ملک کو چھوڑا ہے. اگر یہ تعداد ایسے ہی چلتی رہی تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے سالوں میں پاکستانی کی جو ہم تعداد کہتے ہیں کہ 24 کروڑ ہے وہ کہ چند کروڑ میں نہ رہ جائے.